آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے حضور قطب عالم قطب یگانہ مخدوم زمانہ سرکار بادشاہ عالم علیہ رحمت و رضوان کی ایک مشہور کرامت کی جانیں گے پورا واقعہ۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی سبسکرائب کریں اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ سکریل اسٹیشن کے قریب محلہ سردار پاڑا میں ایک سرکار کے مرید کیٹی صاحب کے مکان پر کشادہ جگہ 2 تلہ پر تھی۔ سرکار قادری یعنی بادشاہ عالم سرکار اکثر و بیشتر آنے پر سکریل میں اسی مقام پر ٹھہرا کرتے تھے، ان کو بہت مانتے تھے۔ انسانی فطرت ہے۔ ایک بار کیٹی صاحب نے سرکار قادری کے سجادہ نشین کے شان میں کچھ بے ادبی کر دی اور ناشائستہ الفاظ بول دیے۔ سرکار کے کانوں تک یہ خبر پہنچ گئی تو سرکار قادری کے دل پر شاک گزرا اور اس ناگوار بات کو سن کر چوٹ لگی، رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ سرکار علیہ رحمت و رضوان نے کہا کہ میں اس کو اتنا مانتا ہوں اور اس کا یہ حال ہے۔ کہا کہ انتظار کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ سخت بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ کیٹی صاحب تو ایک جان لیوا مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا بیٹا گورائی نام کا تھا ایک غیر مسلم لڑکی کو بغیر نکاح کے لے کر بھاگ گیا اور ان کی بیٹی آخری وقت میں غیر مسلم لڑکا کے ساتھ بھاگ گئی۔ لوگ خبر لے کر آئے کہ حضور معافی مانگ رہا ہے۔ بزرگان دین اللہ کے ولی بڑے رحم دل ہوتے ہیں، سرکار نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس قدر تعفن پیدا ہو گیا تھا کہ اس کی بدبو سے اس کے قریب کوئی نہیں آتا تھا اور اس طرح نعش اٹھانے میں بھی ہچکچاتے تھے۔ کسی طرح لاش اٹھا کر قبرستان لے جائی گئی اور ان کی تکفین ہوئی۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی بے ادبی اور گستاخی کا انجام۔ اسی لیے زبان سے کچھ کہنے سے قبل پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک راوی کا بیان ہے کہ ایک شخص جو سرکار قطب عالم بادشاہ عالم قادری سے کافی قریب تھا، سرکار اس کو مانتے بھی بہت تھے۔ پہلے اس آدمی کے گھر میں اکثر فاقہ ہو جاتا تھا۔ مرید ہونے کے بعد سرکار نے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑا دن گزرنے پر وہ امیر کبیر مال و زر والا آدمی بن گیا، اس کو تکبر آ گیا۔ کچھ دن گزرتے گئے، اس نے یہاں تک جرت کر ڈالی کہ سرکار کے شان اور ان کے گھرانے کے متعلق گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ سرکار نے بس اتنا فرمایا کہ جو دیتا ہے وہ لیتا بھی ہے، بفضل تعالیٰ میں راستہ ہی صاف کیے دیتا ہوں۔ لہٰذا کچھ دنوں کے بعد دماغی توازن میں فطور پیدا ہو گیا، راستے کی چیزیں وغیرہ اٹھا کر چننے لگا اور پھر اکٹھا کر کے اپنے گھر لے آنے لگا۔ اس کے گھر والے اور بچے بھی عاجز ہو گئے۔ آخر کار اس کو زنجیر پہنا دی۔ سرکار کی صحبت بابرکت سے داڑھی شرع کے مطابق رکھ لی تھی، سنت کے مطابق سارا کام پابندی سے کیا کرتا تھا۔ دماغی فطور پیدا ہونے کے بعد داڑھی منڈوا دی اور صحیح معنی میں اپنے تن و بدن کا ہوش حواس جاتا رہا۔ برادران طریقت کو اس سے عبرت ملی اور یہ سبق آموز احوال کو دیکھ کر اللہ رسول اور بزرگان دین کا خوف فہیوں میں زیادہ ہو گیا اور اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ اللہ والوں کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے مختصر میں سرکار قطب عالم حضرت بادشاہ عالم قادری علیہ رحمت و رضوان کی عظیم شان اور اللہ رسول کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت کس قدر بڑھی ہوئی ہے۔ جناب محمد محمود عرف سونو بھائی دلئی پور مغل سرائے کا بیان ہے کہ میں ایک بار اپنے دادا سرکار حضور پرنور بادشاہ عالم قطب عالم کے مزار پرانوار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا تو فاتحہ پڑھنے کے دوران خیال آیا کہ میں نے تو اپنے دادا سرکار کو ظاہری حیات میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کاش ایسا ہوتا کہ وہ نظر آتے تو میں ان کے جسم مبارک پر خوب عطر ملتا اور رو رو کر اپنی رودات سناتا۔ اتنے میں ان کا بیان ہے کہ میری آنکھ بیداری کی حالت میں ہی اچانک اپنے آپ بند ہو گئی۔ کھولنا چاہتا ہوں تو آنکھیں کھلتی ہی نہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مزار مقدسہ اوپر سے اپنے آپ کھل گیا اور قبر کے اوپری سطح پر دادا سرکار جلوہ افروز ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سونو بابو یہ لو اپنی آرزو پوری کر لو۔ میں دادا سرکار کے بدن مبارک پر عطر ملا۔ دادا سرکار مسکرا کر بولے اب تو بابو خوش ہو۔ اتنا کہہ کر مزار کے اندر چلے گئے۔ مزار کا اوپری حصہ بند ہو گیا، لیکن اتنا دیکھنے کے بعد میں حیران و پریشان کہ میں
ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, बेदारी में हूँ और आंखें बंद हैं। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। अंदर से बातिनी तौर पर दिल में एक फरहत और सुरूर की कैफियत पैदा हुई कि मैंने अपने दादा सरकार को बेदारी में ही गोया के मज़ार पुरअनवार से निकलते देखा और फिर अंदर जाते देखा। इतना नूरानी चेहरे वाला शख्स मौजूद होने के बाद मैंने कभी किसी को ना देखा था। रोशनी ही रोशनी थी। मेरे यकीन और ईमान को नए हाल ऊपर नसीब हो गए। ये जो उलमाए कराम कहते हैं कि अल्लाह वाले औलिया अल्लाह अपने कब्रों में ज़िंदा होते हैं, उसका जीता जागता सबूत मुझे मिल चुका था और वो जहाँ चाहते हैं सैर करते हैं। साबित हुआ दादा सरकार की आला दर्जा की बुजुर्गी समझ में आ गई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वला तक़ूलु लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें।